ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سبیحہ زبیر کا آداب. پیش ہے ہمارا پروگرام ایسپائر ٹو انسپائر، یعنی حوصلہ افزائی کی کوشش کرنا. اور اس پروگرام میں ہم آج آپ کی ملاقات ریاست کرناٹک کی ایک ایسی معزز اور معتبر شخصیت سے کروا رہے ہیں جنہوں نے بحیثیت IAS افسر نہایت ذہانت، محنت، دیانتداری، اصول پسندی اور حسن تدبیر سے مختلف عہدوں پر فائز رہ کر سرکاری نظام میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، جن کی زندگی عدل و انصاف کی اعنادار ہے، جنہوں نے کرناٹک اردو اکیڈمی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں، اور جو آج بھی یونائٹڈ کونسل فار ایجوکیشن اینڈ کلچر کے ٹرسٹی کی حیثیت سے اردو زبان کی ادبی، تہذیبی، ثقافتی ترقی اور ترویج میں جٹے ہوئے ہیں. تو آئیے ملیے ہمارے آج کے معزز مہمان، اردو دوست، اردو نواز، ریٹائرڈ IAS آفیسر عالی جناب عزیز اللہ بیگ صاحب. عزیز اللہ بیگ صاحب کا استقبال ہم اس شعر سے کرتے ہیں: جن کے کردار کی خوشبو سے زمانہ مہکے، جن کے کردار کی خوشبو سے زمانہ مہکے، اہل اردو جنہیں کہتے ہیں عزیز اردو. تو عزیز اللہ بیگ صاحب، سالہ ڈیجیٹل کے تمام عہدیداران، ناظرین اور اراکین کی جانب سے ہم آپ کے یہاں پر خیر مقدم کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی. تو بیگ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ابتدائی تعلیمی پس منظر اور آپ کی ابتدائی زندگی کے کچھ یادگار لمحات. جی، میری پیدائش بنگلور ہی میں ہوئی تھی 1948 میں. جی. ابتدائی تعلیم میری ایک عربی مدرسے میں ہوئی. اچھا جی. آپ کو تعجب ہوگا سن کر کے، میں سرکاری مدرسے میں داخل نہیں کرایا گیا، عربی مدرسے سے میری تعلیمی ابتدا شروع ہوئی. جی. اور غالباً میرے نانا کا یہ خیال تھا کہ جی ان کو مولوی بنایا جائے. اوہ اچھا جی. تو اس طرح تعلیمی ابتدا ہوئی. جی. اور بہت ہی شفیق، بہت ہی نیک دل، نرم دل جی میرے استاد محترم تھے جی سید قدرت اللہ بخاری. جی ماشاء اللہ. جی. ان کے پاس میری تعلیم ہوئی. 2-3 سال میں نے وہاں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میرے والد صاحب کو خیال ہوا کہ نہیں، یہ صرف عربی مدرسے میں ہے، کیسے اس کا مستقبل کیا ہوگا. تو انہوں نے ضد کر کے مجھے پھر سرکاری اسکول میں داخل کروایا. جی. کہاں؟ بنگلور میں؟ بنگلور ہی میں. جی. ہاں. ہمارے گھر کے بالکل قریب ہی مدرسہ تھا، سلطان پیٹ مڈل اسکول. تو وہاں تو گویا مجھے 1 سال 6ٹھی جماعت میں داخلہ مل گیا وہاں. اچھا جی. ہاں. یعنی پہلی سے 5ویں جماعت تک کیا آپ اسکول نہیں گئے تھے؟ اسکول نہیں گئے. جی. ہاں. تو وہاں سے تعلیم میں نے مڈل اسکول وہاں ختم کیا. تو پھر سینٹرل مسلم ایسوسیشن ہائی اسکول CM میں جی ہاں وہاں داخلہ ہوا میرا. جی. تو اس طرح تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا. جی ہاں. جی. اور پھر کالج کون سی کالج میں سر؟ کالج میں نے وشیش پورم کالج ایک تھا جہاں پر میں نے PUC کی تعلیم حاصل کی. جی. اس کے بعد میں سینٹرل کالج میں داخلہ لیا. میں نے سوشالوجی میں نے آنرس کیا پہلے. جی. اس کے بعد ماسٹرز کیا. جی ہاں. تو اس طرح بنگلور ہی میں ساری تعلیم بنگلور ہی میں مکمل ہوئی میری. اسکول کے زمانے کے کچھ یادگار لمحات؟ اسکول کا زمانہ ایسا تھا، لعب والے دن تھے، کھیل کود کے دن تھے. جی. لیکن ایک خاص جو چیز میرے ساتھ ہوئی وہ یہ کہ ایک علمی ماحول تھا گھر پر. جی. تعلیمی ماحول تھا، ادبی اور مذہبی ماحول تھا. جی. گھر پر رسالے آتے تھے. جی ماشاء اللہ. دین دنیا، آستانہ وغیرہ. جی ہاں. بچوں کے رسائل بھی آتے تھے. جب ہم پڑھنے لگے تو اخبار اور رسائل جی گھر پر آتے تھے. تو یہ پوری تعلیم اردو میڈیم سے ہی ہوئی؟ اردو میڈیم. جی ماشاء اللہ. جی. میرے نانا صاحب کی عادت تھی کہ وہ اس وقت بنگلور سے 2 اخبار نکلتے تھے. جی. روزنامہ آزاد اور روزنامہ پاسبان. جی پاسبان. جی ہاں. جی. تو گھر پر اخبار آتے تھے. وہ اخبار ہم کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا تھا. کہتے کہ پڑھ کے سناؤ. جی. اچھا. تو اس طرح اخبارات سے گویا شروع ہوا ہمارا سفر. جی.
اس کے بعد مجھے بچپن ہی سے کتابیں وغیرہ پڑھنے کا بڑا شوق بہت شوق تھا جی. تو کتابیں اکثر اسکول سے بھی لا کے پڑھتے. پھر کون سی کتابیں پڑھتے تھے سر زیادہ؟ ہر طرح کی بچوں کی کتابیں زیادہ خاص طور پر اس وقت. اور اس کے بعد افسانے، کہانیاں، رسائل وغیرہ خریدنا شروع کیا ہم نے. تو بچپن ہی سے یہ کتابوں سے بہت لگاؤ ہے میرا. جی جی ماشاء اللہ. جی جی کوئی خاص رائٹر جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں؟ ایسے کوئی خاص نہیں. جی جی ہر طرح کی کتابیں، ہر طرح کی. پہلے تو شروع میں اردو ہی کتابیں پڑھتے تھے. جی جی لیکن جب کالج جانے لگے اور مختلف علوم میں دلچسپی پیدا ہوئی تو پھر انگریزی کتابیں بھی پڑھنے لگے. جی جی لائبریریوں سے یہاں سے وہاں سے حاصل کرتے تھے. آج بھی میرا یہ معمول ہے کہ ہر مہینہ 2-3 کتابیں تو میں خریدتا ہی ہوں. جی جی ماشاء اللہ. اور اسی میں جی ہاں. تو اچھا یہ بتائیے سر کہ سول سروس امتحان میں شریک ہونے کا، شامل ہونے کا کیسے خیال ہے آپ کو؟ کب اور کیسے؟ یہ بھی کہانی ہے. جی اصل میں نے کوئی منصوبہ یہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں سرکاری ملازمت میں جاؤں گا. جی جی دراصل مجھے بننا تھا لیکچرر. تو جی میں نے ماسٹرز کیا. اس کے بعد علامین کالج میں اسامیاں نکلی. جی تو وہاں درخواست دی. جی سلیکٹ کر لیے گئے. جی یعنی آپ استاد رہ چکے ہیں؟ ہاں ہاں. جی کتنے سال پڑھایا؟ 2 سال میں نے سوشیالوجی پڑھائی. جی اور اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہوئے کہ مجھے وہ کالج سے نکلنا پڑا. جی جی ہاں. اور محض اتفاق ہے کہ میں سرکاری ملازمت میں نے اختیار کی. جی جی ہاں. میرے خلیل مامون کو تو آپ جانتے ہیں ان کا نام. جی مرحوم. جی ہاں. وہ میرے بچپن کے دوست ہیں. جی جی دراصل ہم ایک ہی محلے میں پلے بڑے. جی جی ہاں. اور ایک ہی استاد کے پاس ہم ٹیوشن لیتے تھے. جی جی ٹیوشن لیتے تھے. جی حالانکہ وہ انگریزی اسکول میں پڑھتے تھے، میں اردو اسکول میں پڑھتا تھا. جی جی ہاں. لیکن شام کو ہم یکجا ہوتے تھے اور وہاں ٹیوشن کلاسز چلتی تھی. جی تو اس زمانے میں ایسا تھا کہ ہم نے مختلف کتابیں، رسائل وغیرہ پڑھنے شروع کیے. جی اور اس طرح مختلف جی مشاغل رہتے تھے. نہیں خاص طور پہ یہ بتائیے کہ سول سروس امتحان یا اس میں شامل ہونے کا آپ نے کب سوچا، کب خیال آیا؟ ہاں میں وہی بتا رہا تھا کہ دراصل جب میں علامین کالج سے نکلا جی تو پھر میں واپس سالار میں ملازمت کرنے لگا تھا. اچھا اچھا. جی اصل واقعہ یہ ہے کہ میں طالب علم کی حیثیت سے میں نے صحافت شروع کی تھی. اچھا اس وقت سالار شروع ہو چکا تھا؟ سالار 1964 میں فروری کے مہینے میں جاری ہوا. جی جی اچھا اچھا ہاں. 1964 جی. اور تب سے ہم سالار سے منسلک تھے. میں نے خریدتے تھے، پڑھتے تھے، کچھ مضامین وغیرہ لکھ لیا کرتے تھے. جی جی جی. تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ میمون سعید جو میسور میں انہوں نے گریجویشن کیا اور پھر سالار میں انہوں نے ملازمت شروع کی. جی جی. تو میرے دوست تھے، ہم اکثر ملا کرتے تھے. جی جی. اور محمود ایاز اور محمود سعید صاحب، خاص طور پر محمود سعید صاحب جو اس وقت سالار کے فلمی ایڈیٹر اور ادبی ایڈیٹر وغیرہ ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم سالار کے لیے کام کیوں نہیں کرتے. جی جی. تو میں دن میں تو کالج جاتا تھا، شام کو میں سالار کے دفتر میں کام کرتا تھا. اچھا اچھا. تو آپ میمون سعید صاحب، خلیل مامون سب سالار سے جڑے ہوئے تھے؟ جی جی ہم سب سالار سے جڑے ہوئے تھے. اور سب نے جو ہے سوائے میمون سعید کے سبھی نے جو ہے سول سروس کا امتحان دیا؟ خلیل مامون صاحب نے اور آپ نے؟
خلیل مامون نے دراصل وہ ملازمت کی تلاش میں تھے جی، اور اسی وقت یہ پبلک سروس کمیشن کا ایڈورٹائزمنٹ جی ہاں، جاری ہوا تھا. UPSC کا، نہیں، KPSC KPSC کا، ہاں، تو کرناٹک پبلک سروس جی، کمیشن جی. کا. تو مجھے بتائے بغیر یا مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا. وہ 2 فارم لے کر آ گئے تھے، اچھا اچھا، ایک میرے لیے ایک اپنے لیے. اپنے لیے، جی جی، تو انہوں نے ایک پر کیا اور میں نے ایک پر کیا. تو اس طرح ہم دونوں نے ایک ساتھ ہاں، اس امتحان میں حصہ لیا اور اتفاق سمجھے کہ کامیاب ہو دونوں گئے. پاس ہو گئے ماشاء اللہ. دونوں پاس جی ہو جی. گئے. ہاں، تو سب سے پہلی سروس کہاں پر لگی آپ کی؟ مجھے اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے میرا انتخاب ہوا تھا اور سب سے پہلے انکولا، ایک کاروار کے قریب ایک جی جی، انکولا، ہاں ہاں تعلق ہے، وہاں میری تعیناتی ہوئی. اور اس کے بعد داونگرے کا اسسٹنٹ کمشنر ہوا. جی ماشاء اللہ، وہ مختلف مراحل سے گزرے. ہاں گزرے. ہاں جی جی، یہ کوئی منصوبہ بند یعنی سوچا نہیں تھا آپ نے؟ ہم نے بالکل نہیں سوچا تھا. جی. لیکن جب ملی تو ملازمت تو آپ بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ چلیے اچھا کیا جو بھی کیا. ہاں، جو بھی اللہ کا کی کرم مرضی سے. جی، تو آپ یہ بتائیے کہ سر آپ نے اپنے کیریئر کے دوران کن اہم عہدوں پر رہ کر آپ نے خدمات انجام دی؟ مختلف عہدوں پر رہا ہوں. راج بھون میں خورشید عالم خان صاحب کے ساتھ تقریباً 6-6.5 سال میں نے گزارے وہاں. جی جی ہاں. اور ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ٹورزم کا ڈائریکٹر رہا ہوں. جی جی. بنگلور سٹی کارپوریشن میں جی خدمات انجام دی ہیں. اور ڈسٹرکٹ میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سب سے دلچسپی جس کام میں ہوتی ہے وہ عوام سے قریب رہ کر جو آپ کام کرتے ہیں. جی جی ہاں. اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے، ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے، اور پھر ضلع پنچایت کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت سے. جی جی. یہ ایسی خدمات ہیں کہ آپ کو عوام کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے. جی ہاں. اس میں زیادہ دلچسپی میری رہی ہے. عوام کے مسائل بھی سننے پڑتے ہیں. ہاں، کیونکہ ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھنا اور پھر ان کی جس حد تک ہو سکے ان کی مدد کرنا اور مسائل کو حل کرنا. تو یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گی سر کہ کوئی ایسا واقعہ یا چیلنج جو دوران ملازمت آپ نے جو فیس کیا ہو اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہوں؟ ایسے بہت سے واقعات. کوئی ایسا یادگار چیز واقعہ؟ دیکھیے، یہاں بنگلور میں ڈکن ہیرالڈ کا وہ حادثہ ہوا تھا. جی جی ہاں. ایک کہانی کوئی چھپی تھی جی جی جس میں حضور اکرم کے حوالے سے کچھ نازیبا کلمات کہے گئے تھے. اس پر بڑا فساد ہو گیا تھا. جی جی ہاں. دراصل اس دن میں بنگلور میں تھا. جی جی ہاں. اچانک یہ فساد پھوٹ پڑا اور وہاں فائرنگ وغیرہ ہو گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اپنے ضلع میں ہونا چاہیے. جی جی ہاں. تو راتوں رات میں اس وقت آپ کی پوسٹ بیلگام میں تھا. تب کون سی پوسٹ تھی سر آپ کی؟ تب میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ تھا. اوہ جی جی. بیلگام میں. اور ظاہر ہے کہ اس کا اثر ساری ریاست میں ہونے والا تھا. جی ظاہری بات ہے. ہاں. تو وہاں گئے ہم. دوسرے دن بڑا جلوس نکلا مسلمانوں کا، احتجاجی جلوس. کون سے ایئر کی بات ہے سر یہ 1985. اچھا اچھا. نہیں 1985. ہاں جی 86 کی بات ہے. جی جی. تو زبردست جلوس نکلا وہاں اور اللہ کا کرم کہ ہم نے بہت جلدی قابو پا لیا. ان کے ساتھ ہم خود جلوس میں شامل ہو گئے. جی. اور یہ کہا کہ انتہائی امن اور سکون کے ساتھ جلوس نکلا اور جی جی ہاں وہاں کوئی واقعہ نہیں ہوا تو آپ اس پر قابو کر پائے. جی قابو پا سکے. تو اس طرح سے بہت سے واقعات ہیں وہاں. بیلگام میں مہاراشٹر اور کرناٹک کے درمیان رسا کشی ہمیشہ ہوتی تھی. جی جی ہاں. کنڑ اور مراٹھی. جی جی ہاں. کیونکہ وہ مہاراشٹرین یہ سمجھتے ہیں کہ بیلگام کو مہاراشٹر کا حصہ ہونا چاہیے تھا. جی 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 ہاں. تو ایک بار یوں ہوا کہ شرد پوار جو سینئر لیڈر ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم صبح 10 بجے بیلگام میں وہ ایکیکرن سمیتی مہاراشٹر ایکیکرن سمیتی کا پرچم لہرائیں گے. جی جی. تو ہم نے بہت کوشش کی کہ ناکہ بندی کریں اور سرحد کو
क्लोज करें जी जी और उनको किसी तरह दाखिल ना होने दें। जी। लेकिन हम्म, उन्होंने बहुत होशियारी और अक्लमंदी के साथ जी जी। किसी ट्रक में बैठकर वो पहुंच गए अच्छा जी। बेलगाम। ओहो हो। और अचानक ठीक 10 बजे उन्होंने जैसा कि ऐलान किया था वैसा परचम ले रहा। परचम लहराया। ओहो हो। जी। तो ये मुझे याद आता है कि उसके बाद फसाद फूट पड़ा वहाँ, अच्छा अच्छा। फायरिंग वगैरह हुई। तो जब आप बेलगाम में थे उस मैं वक्त? बेलगाम में था। जी इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं जी जी हाँ। मुख्तलिफ जी जी। मकामात के। तो सर ये बताइए मुझे कि आपके नज़दीक एक IAS अफसर होने के लिए क्या किन खूबियों का होना ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन? सबसे पहले तो ये कि अपनी रियासत, अपने मुल्क की जी। तारीख़, उसका जोग्राफिया, उसके हालात और यहाँ के कल्चर, हाँ, इन तमाम का शऊर होना बहुत ज़रूरी है। वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है जी, इन जी। तमाम चीज़ों से। उसके अलावा सब्र और सुकून से आवाम की बात सुनने का मादा आपके पास होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, बहुत खूब। जी हाँ जी। जी अक्सर हम जी। सब्र से लोगों की बातें सुनते नहीं हैं, नहीं सुनते हैं। जी सिर्फ हाँ। अपनी कहते थे, जी जी हाँ। कहते रहते हैं। सुनने तो की कैपेसिटी होना सुनने चाहिए। की कैपेसिटी होनी चाहिए जी हाँ। और गौर से सुनने की, और फिर हम्म, उनके हालात को सही तौर पर समझने की सलाहियत होनी चाहिए। होनी चाहिए। जी और ज़ुबानों का अगर इल्म है, मुख्तलिफ ज़ुबानों का, जी, जी। ये भी बहुत कारआमद ज़रूरी है, साबित बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी। हाँ। अब जिस ज़बान में वो आदमी बात कर रहा है कि जी, कोई जी। किसान हो, कोई गरीब हो, जी। कोई मफलूकुल हाल हो, तो उसके मसाइल क्या हैं, वो क्या बात कर रहा है, क्या करना, इसको समझने की ज़रूरत है। सलाहियतें होनी चाहिए। सलाहियतें जी होनी हाँ। चाहिए। जी हाँ। और फिर एक हमदर्दी का जज्बा। हाँ हाँ जी हाँ, क्योंकि आप आवाम के नुमाइंदे हैं। जी हाँ, हाँ। लेकिन ये कहा जाता है कि IAS वगैरह जो जिस तरह की सिविल सर्विस की जो मुलाजिमत होती है वो ब्यूरोक्रेसी होती है, शाहाना मुलाजिमत होती है। तो शाही मुलाजिमत होते हुए तो इन तमाम चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जी 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 हाँ। असल में क्या है, अगर ओहदे का एक फ़ख्र या ये कि मैंने बहुत कोई अचीव कर लिया है, जी जी हाँ, तो इस तरह के तसव्वुरात अगर जहन में लेकर आप बैठेंगे तो ज़ाहिर है कि हाकिमाना जज्बा आपके जी अंदर होगा। अंदर होगा। हाँ। उसकी बजाय अगर आप ये हैं कि आप आवाम की खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जी जी हाँ। सरकारी मुलाजिम हैं, जी जी हाँ। और आवाम के मसाइल को समझना, उनको सुलझाना, उनका हल करना आपका फ़र्ज़ है, आपकी है, जिम्मेदारी है। जी। तो आपका एटीट्यूड बदल जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जितना हो सके हम्बल और काइंड होना चाहिए ये चीज़ों में। जी हाँ। तो सर ये बताइए कि हम ये ऐसा महसूस करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में अब भी क्या अक़लियतों की नुमाइंदगी कमी है क्या? नहीं, कमी की वजह से दरअसल क्या है, हमको अक़लियतों को असल में ख़ुद अपने बारे में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जी जी। उनके अंदर शऊर बेदार होना चाहिए कि जी जी हम इस मुल्क का हिस्सा हैं और फिर हमारा भी हक़ है जी हाँ मुलाजिमतों में और मुल्क की तरक्की में जी हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और आवाम के मसाइल, अब चाहे वो दरअसल देखिए, आप एक जब सरकारी मुलाजिमत में दाखिल होते हैं तो आप ये नहीं कि आप एक मुसलमान की हैसियत से या हिंदू की हैसियत से या क्रिश्चियन की हैसियत से होते हैं। हाँ। आप खिदमत के जज्बे के साथ शामिल होते हैं। जी जी। और ये कहना कि मैं मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ये भी गलत है। गलत है, बहुत गलत है। जी हाँ। क्योंकि जब एक बार आप सरकारी मुलाजिम हो जाते हैं तो आप सबको एक नज़र से देखते हैं और सबके साथ बराबर का सलूक करना चाहिए, इंसाफ की बुनियाद पर, फेयर प्ले की बुनियाद पर और उनके हुकूक की बुनियाद पर। जी हाँ जी हाँ। बल्कि न सिर्फ आप हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी है, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से काम करना चाहिए, काम करते हैं। जी जी। और इंसाफ करते हैं, सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। तो सर यहाँ पर ये बताइए कि अक्सर देखा गया कि हमारे मुस्लिम उम्मीदवार यानी मुस्लिम तलबा और तालिबात सिविल सर्विस इम्तहानात से गुरेज करते हैं।
وہ اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اس کی بہت کم نمائندگی ہے. جی ایک دراصل بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. جی جی ان امتحانات کے لیے. اب یہ مسابقتی زمانہ ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، مشکل ٹف ہے، جی سخت ہے. جی تو محنت کرنی پڑتی ہے. جتنی آپ زیادہ محنت کریں گے، جتنا آپ اپنے آپ پر محنت کریں گے، اتنا آپ کو کامیابی ملے گی، ترقی ملے گی. اور ہمارے مسلمان نوجوان جو ہے محنت سے گھبراتے ہیں، بہت زیادہ سہل پسند ہے. سہل پسندی زیادہ ہے. جی ہاں. اب بڑے شہروں میں آرام سے آپ کو ملازمتیں مل جاتی ہیں اور اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں. چھوٹی موٹی ملازمتوں میں خوش ہیں، وہ خوش ہیں. جی ہاں. تو یہ مسئلہ ہے، آگے بڑھنا نہیں چاہتے اور اس کے لیے اداروں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں. جی. اور یہ اساتذہ بھی جو اسکولوں میں کالجز وغیرہ میں پڑھاتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے اپنے طلباء و طالبات کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ مسابقتی امتحانات میں حصہ لیں، آپ آگے بڑھیں، آپ آگے آئیں، آپ آئیے. اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں. جی جی ہاں. کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ معیار تعلیم. ہمارے ہاں معیار تعلیم جب تک درست نہیں ہوگا، جی بنیادی کمزوریاں جو تعلیمی نظام میں ہیں، جی وہ تب تک دور نہیں ہوں گی. جی ہاں. تو یہ مسائل تو رہیں گے. جی جی ہاں. جی تو ٹھیک ہے سر. تو یہ بتائیے کہ آپ جو ہے شروع ہی سے آپ اردو کی ایک معتبر شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں. آپ اردو کے کئی پروگراموں میں آپ نے حصہ لیا ہے، ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے آپ کو. تو مجھے یہ بتائیے کہ اردو ادب میں جمود کی کیا وجہ ہے؟ جمود آ گیا ہے ایک طرح سے. جمود دیکھیے، ادب یہ کوئی منظم یہ تو نہیں ہے. جی جی ہاں. ہاں جی. ایک انڈیویجول یہاں پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ ادب اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ایک زمانے میں ادب جو ہے زندگی کا ترجمان ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے زندگی میں پیچیدہ مسائل آتے جا رہے ہیں، ادب جو ہے ترجمان ہونے کے بجائے اس کا ناقد بن گیا ہے. کس ادب کی بات کریں آپ؟ اردو ادب کی. میں نے ابھی کہا اردو کا مسئلہ یہ ہے جی ہاں کہ دیکھیے، ہمارے ملک میں اردو کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جی جی. تقسیم وطن کے بعد اردو پر جو وپتا پڑی، جو حالات، جن حالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، جی یہ سب آپ کے سامنے ہے. جی بالکل ہے. ہاں. اور اردو کو ایک غیر ملکی زبان یا مسلمانوں کی زبان یا اس طرح کے لیبل لگا کر اس کو کمزور کرنے کی، اس کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوششیں برابر ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں. جی جی ہاں. لیکن ایسی چیزوں پر ہم کو جو ہے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ان باتوں کو اردو والے احساس کمتری کا شکار، اگر اردو لکھنے پڑھنے والے خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنے ذہن کو وسیع کرنا چاہیے. بالکل بالکل. ہاں. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسری زبانوں میں کیا لکھا جا رہا ہے، انگریزی میں کیا لکھا جا رہا ہے، ہندی میں کیا لکھا جا رہا ہے. جی جی بالکل صحیح کہا. مختلف زبانوں میں کیا لکھا جا رہا ہے، مطالعہ کرنا چاہیے، مطالعہ وسیع ہونا چاہیے. اگر ہم صرف اردو ہی پڑھتے رہیں، اردو ہی لکھتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ تنگ نظری اور جی ہاں وسیع نظری ہمارے پاس نہیں ہوگی. جی ہاں. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور پھر اردو، اور خاص طور پر ہماری ریاست میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اردو لکھنے پڑھنے والے اب بہت کم رہ گئے ہیں. بہت کم رہ گئے ہیں. نوجوان اردو نہیں جانتے. جی جی ہاں. اور جو جانتے ہیں اردو، وہ بھی بتانا پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہ اردو کے لیکچرر ہیں. وہ بھی ایک طرح کی احساس کمتری ہے. جی جی چھپانا چاہتے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آپ پڑھاتے ہیں، جی ہاں میں لیکچر ہوں، کیا پڑھاتے ہیں، تو خاموش ہو جاتے ہیں. کوئی کسی اور سبجیکٹ کا نام لے لیتے ہیں. اس سے کیا پتا. ہاں جی ہاں. وہ کیوں یہ بتانا نہیں چاہتے کہ اردو پڑھاتے ہیں، اردو سیکھتے ہیں، اردو سے سکھاتے ہیں. تو اس میں اس کی کیا بات ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اردو میں آج بھی اچھی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، اچھے ناول لکھے جا رہے ہیں. جی. تو یہاں پر یہ ایک بہت ہی اہم سوال جو میں نے محسوس کیا ذاتی طور پر، کہ آج کل کے ادیبوں میں وہ دیانت داری نہیں ہے اور نہ ہی وہ جرأت گفتار ہے سر.
حکومت وقت کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کریں گے. گھٹن کی بات ضرور ہوگی لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ گھٹن کس وجہ سے ہے. یہ بات میں نے محسوس کی ہے سر. اچھا جی ہاں. نہیں اس کا تو مجھے کوئی خاص علم نہیں ہے. ہاں لیکن ادب جو ہے ایک انفرادی یہ ہے, جی ہاں جدوجہد ہے. جی جی یہ کوئی اجتماعی کوشش تو ہے نہیں ہے. نہیں. جی جی بالکل صحیح اب کہا. ہاں جس طرح کا خیال, جس طرح کا ذہن, جس طرح کا ایٹیٹیوڈ آپ کا ہے, جی جی جتنا آپ کا مطالعہ ہے, جی جی جتنے آپ کے تجربات ہیں, جی ہاں انہی کو آپ اپنے ادب میں لائیں گے نا. لائیں گے. جی ہاں بالکل. ہاں جس کا مطالعہ محدود ہو, ہاں تجربات محدود ہوں, تو ظاہر ہے کہ اس کا ادب بھی ویسا ہی ہوگا. اتنا ہی ہوگا. ہاں جی ہاں ویسا ہی محدود اتنا ہی ہوگا. منجمد ہوگا. منجمد یا محدود جو بھی کہہ لیجیے, جی ہاں جی ہاں ایسا ہوگا. وہاں تک کہ ہاں اس سے آگے بڑھ کر آپ تو نہیں سوچ سکتے. ظاہر ہے کہ آپ کو کہانی کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت ہی مختصر اور محدود تجربات جی ہاں لکھیں. جی ہاں کے بارے میں لکھیں. جی جی ہاں اس کا جو ہے کینوس جو ہے کافی وسیع ہونا چاہیے. اس کا وہ آپ ان کے انڈیویجول پر منحصر ہے نا. بالکل صحیح کہا. وہ تو ہے جو لکھ رہا ہے, جو ادب لکھ رہا ہے, جی اس کے اپنے ذہن, اس کے اپنی معلومات اور اس کے اپنے مطالعے کے مطابق وہ لکھے, اور پھر زبان پر اسے کتنا عبور ہے, جی ذخیرہ الفاظ اس کے پاس کیا ہے. بالکل صحیح. جی ہاں یہ تمام چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں جو اہمیت رکھتی ہیں. جی جی. تو سر آپ نے کہا کہ آپ بہت پڑھتے ہیں, تو یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کچھ لکھا ہے زیادہ؟ مضامین اکثر لکھے ہیں. جی ہاں سالار میں وغیرہ میں شائع ہوئے. سالار میں. جی ہاں سیاسی بھی لکھے ہیں, غیر سیاسی بھی لکھے ہیں. جی ہاں تبصرے لکھے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. جی ہاں تو اچھا یہ بتائیے کہ ابھی حال ہی میں آپ لوگوں نے ایک سروے رپورٹ اردو میڈیم اسکولوں کے تعلق سے جو ہے پیش کی ہے. آپ کے ساتھ اور بھی افسران شامل تھے اس میں, ادھونی سلیم صاحب, صلاح الدین صاحب, مرحوم میر انیس احمد صاحب اور جناب خالد احمد صاحب. تو یہ سروے رپورٹ جو ہے ہم نے دیکھی ہے, ہم اس میں میٹنگ میں بھی شامل تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سروے رپورٹس جو پیش کرنے سے اردو اسکولوں کی حالت, ابتر حالت کچھ بہتر ہو پائے گی؟ بہتر ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اصل میں یہ جو رپورٹ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, جی یہ انجمن ترقی اردو ان کی طرف سے. جی ہاں ان کی طرف سے ہمارے شریف صاحب, عبید اللہ شریف صاحب کے ایما پر جی ہاں ہم نے یہ رپورٹ تیار کی. ہم 5 افراد نے. جی جی. اور وہ آپ کی قیادت میں یہ کام ہوا سر؟ جی 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 ہاں. جی اس میں خصوصی طور پر ادھونی سلیم نے بہت کام کیا ہے اس میں. جی جی. کیونکہ وہ خود محکمہ تعلیم سے منسلک رہے ہیں. جی جی. وہ کافی خدمات ہیں ان کی. تو ہم نے کچھ منتخب ضلعوں کا دورہ کیا. بہت سے اسکول ہم گئے, وہاں والدین سے ملاقاتیں ہوئی, اساتذہ سے, سرکاری حکام سے, جی جی, اور وہاں کے این جی اوز وغیرہ سے گفت و شنید ہوئی, بات چیت ہوئی. آپ لوگ ہر جگہ گئے تھے؟ ہاں ذاتی طور پر 8 ضلعوں میں. 8 ضلعوں میں گئے تھے. جی 8 ضلعوں میں گئے. اور اس کے علاوہ ایک اہم کام جو ہم نے کیا وہ یہ ہے کہ جو بچے اردو اسکولوں کو میں جاتے ہیں ان کے اکنامک حالات کیا ہیں. جی ہاں. ہاں تو ایک سروے اس کا بھی کیا ہے ہم نے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بچے اردو اسکولوں میں پڑھتے ہیں جی جی ان کے اقتصادی صورتحال کیا ہے. جی جی ہاں. وہ کن خاندانوں سے آتے ہیں, کن کنبوں سے آتے ہیں, جی ان کے والدین کیا کرتے ہیں, جی ان کی آمدنی, تمام چیزیں سروے یہ تمام سروے میں موجود ہیں. جی جی ہاں. اصل میں یہ ایک مجموعی رپورٹ ایسی ہے, ایک کمپریہنسو رپورٹ ہے. جی اس میں ہم نے صرف حکومت سے یہ نہیں کہا کہ آپ ان سفارشات کو قبول کر کے اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو حالات سدھر جائیں گے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ دراصل اردو والوں کو اس سلسلے میں بہت کام کرنے قوم کی ذمہ داری ہے. جی ہاں قوم کی ذمہ داری ہے. جی جی. اور ہم اپنی زبان کو اگر اسی طرح دور کرتے رہیں اپنے سے, جی جی ہاں, تو پھر حالات اور زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں. جی جی.
اصل میں اب والدین کا یہ خیال ہے کہ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلوائیں، انگریزی اسکولوں میں داخل کروائیں. جی جی ٹھیک ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اردو سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے یا ملازمتیں اچھی ملازمتیں نہیں ملیں گی، تو اس میں کوئی، اب ظاہر ہے کہ والدین جو چاہتے وہی کریں گے نا، ظاہری بات ہے. جی جی ہاں. لیکن اردو کو ایک زبان کی حیثیت سے، مادری زبان کی حیثیت سے اگر آپ دور کر دیں، جی جی ہاں، اگر بچوں کو اس کی تعلیم نہ دلائیں جی تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہونے کے امکانات ہیں. جی جی اور ہو بھی رہے ہیں سر، بالکل ہو رہے ہیں. بہت کم اسکولیں ہیں جہاں پر طلباء و طالبات کی زیادہ تعداد ہے. جیسے میں نے دیکھا وہاں پر علمین کمبل پوش اسکول میں، وہاں پر بہت اچھا کام عبید اللہ شریف صاحب وغیرہ کروا رہے ہیں. والدین کو جو ہے ماہانہ یہ دیا جا رہا ہے، اناج وغیرہ کے سپلائی کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے مزدوری کے لیے نہ بھیجیں بلکہ کام پڑھنے کے لیے بھیجیں. تو یہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. یہ تمام مثبت اقدامات ہیں. جی ہاں. اور اصل میں سب کو مل کر اگر ارادہ کر لیں، قوم میں ارادہ کر لے کہ ہم کو اردو کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے، اردو اسکولوں میں معیار تعلیم کو بڑھانا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، اساتذہ کی تربیت ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں مختلف چیزیں ہیں، مختلف امور ہیں. نہیں سر یہ تو بس ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل میں اس سے ایگری کر رہی ہوں، لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ سروے رپورٹ جب حکومت کو پیش کی جائے گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کسی طرح کا تعاون ہو سکے گا؟ بالکل ہو سکے گا، کیونکہ ہم نے اعداد و شمار کے ساتھ، دلائل کے ساتھ رپورٹ دی ہے. ایسا نہیں کہ ایسے ہی ہم نے کچھ ہوا میں کچھ نہیں دیا ہے. جی جی اعداد و شمار ہیں اور سارے اعداد و شمار سرکاری ہیں. جی ہاں، ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں جوڑے، کچھ نہیں لکھا ہے. وہی جاننا چاہ رہی تھی کیونکہ میں نے دیکھی اور رپورٹ پڑھی بھی ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ بتا دیں. ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ گیپس کہاں ہیں. جی ہاں. اور ان کو کس طرح فل کیا جا سکتا ہے. جی یہ بہت اچھی بات ہے. اور خاص طور پر انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے. بالکل. اور ہمارے اسکولوں میں جو آج جس کا تقاضا ہے، جی ہاں، ان چیزوں کو وہاں ہونا چاہیے. مثلا اسمارٹ کلاس روم، ٹیکنالوجی کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہیے. جی بالکل. اور یہ حکومت کر سکتی ہے. جی ہاں. اور حکومت کے علاوہ قوم بھی کر سکتی ہے، این جی اوز بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی، قوم کے بعض لوگوں کے پاس تو بہت پیسہ ہے، آرام سے کر سکتے ہیں. وہ جو اس طرف راغب ہونا چاہیے ان کو اور کرنا چاہیے. ہاں، ہمارے پاس ایک تصور یہ ہے کہ اگر مساجد اور مدارس کی مدد کی جائے تو ثواب بہت ملے گا. ثواب، جی ہاں جی، ثواب اس سے بھی نہیں ملے گا. لیکن تعلیم پر بھی اسی طرح کا زور ہونا چاہیے. یہ تصور ہمارے لوگوں کے اندر ہونا چاہیے، آنا چاہیے. ان کو، ان کے شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حالات بہت بہتر ہوں گے. بہت انشاءاللہ. سر ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہے دینی مدارس پر بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت شروع کر رہے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے سر. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کیسا کر رہے ہیں سر؟ دراصل ہماری جو ٹیم ہے، ہم نے اس کو ایک ٹرسٹ کی شکل میں تبدیل کر لیا ہے. جی ہاں، ایک ٹرسٹ ہم نے رجسٹر کروایا ہے. جی ہاں. اور اس میں ہم میر انیس کا تو انتقال ہو گیا، بیچارے بہت ہمارے ساتھی تھے. جی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ مغفرت فرمائے. تو یہ ٹرسٹ قائم ہوا ہے، اور اس ٹرسٹ کے تحت ہم چاہ رہے ہیں کہ عربی مدارس پر اسی طرح کا ایک سروے کیا جائے اور جس میں عربی مدارس کے مسائل کیا ہیں، ان کی افادیت کیا ہے، قوم کے لیے ان کی کیسی ضرورت ہے، اور ان مدارسوں میں جو بچے پڑھنے جاتے ہیں وہ ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا کہاں سے، اور ان مدارس سے جو ہے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان کا کیا بنے گا، کہاں جائے گی، وہاں کے نصاب میں کیا کسی تبدیلی کی ضرورت ہے. اس میں انگریزی اور دیگر عصری علوم کو داخل کرنے کی مدارس کو جو ہے اصلی تعلیم سے بھی جوڑنا چاہیے، بہت ضروری ہے. وہ کام بھی ہو رہا ہے لیکن بہت آہستہ ہو رہا ہے. اس کو زیادہ
نہیں کیونکہ ہمارے مولوی ملا جو ہے اس کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں شاید وہ لوگ. نہیں لیکن اب ان کو بڑھ بھی رہے ہیں اب شاید. ان کو بھی احساس ہو چلا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مدارس میں یہ کام ہو رہا ہے. جی جی ہاں. عصری تعلیم کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی انتظام ہو رہا ہے. جی جی اور ہاں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں جو عصری تعلیم ہوگی وہ بھی معیاری ہونی چاہیے. معیاری ہونی چاہیے. جی ہاں. تبھی بات بنے گی. اور دینی تعلیم تو ضروری ہے. جی جی ہاں. لیکن عصری تعلیم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کہیں پر بھی ایسا نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ صرف دین کا علم حاصل کریں اور دنیاوی علم حاصل نہ کریں. نہیں، علم کو تقسیم کرنا ہی غلط ہے. جی ہاں. جی ہاں. دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ تقسیم ہم نے کر لی ہے. جی ہاں. ایسی کوئی نہ ماضی میں ایسا کچھ تھا نہ. ہاں، بلکہ کہا گیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جائیے. جی جی. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے دینی مدارس کے جو ہے عالم و فاضل ہیں ان کو سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ابھی بھی ہے، کیونکہ مجھے ایک طبقہ توقع ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں. جی جی ہاں. ان کے سوچنے سمجھنے کے شعور پیدا ہو رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے. جی جی بہت خوب، اچھی بات ہے سر. تو سر یہاں پر یہ بتائیے کہ ہماری قوم میں جو ہے، میں یہ بہت ہی خاص اہم سوال ہے جو ہمیشہ سے میرے ذہن میں رہتا ہے کہ کمیونٹی لیڈرشپ کی ہمارے پاس بہت کمی ہے، اور ان میں جو اس طرح کی خود اعتمادی نہیں ہے کہ کمیونٹی کو گائیڈ کر سکیں. تو یہ نوجوانوں کو اس طرح راغب کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں سر؟ بھائی سیاست کے بارے میں میں زیادہ بات نہیں کروں گا. نہیں ہماری قوم کی کمیونٹی لیڈرشپ دیکھیے، لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ سیاست میں پالیٹکس میں چلے جائیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ہاں جی ہاں. اسمبلی کے رکن ہو جائیں یا منسٹر ہو جائیں. لیڈرشپ تو محلے کی لیڈرشپ ہوتی ہے. جی جی ہاں. محلے کے سطح پر لیڈرشپ ہوتی ہے. اور مساجد کو اگر ہم مرکز بنائیں، جی جی ہاں، اور وہاں سے محلوں کی ترتیب اور انتظام، انصرام، یہ تمام چیزیں اگر وہاں دیکھ بھال ہو، اور وہاں کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، اقتصادی مسائل ہوں، تعلیمی مسائل ہوں، مذہبی صحت کے مسائل ہوں، سب سے پہلی بات تو سر یہاں پر یہ کہنا چاہ رہی ہوں میں کہ مذہبی رواداری کا سبق ان کو سکھانا چاہیے کہ تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہیں اور لے کر چلیں، تبھی جا کر ہم ترقی کر سکتے ہیں. ہاں، یہ محلے پر یہ کام ہو سکتا ہے. جی جی ہاں. اچھا ہاں. اگر مسجد کو مرکز بنا کر کام کیا جا سکتا ہے. اور بہت بنگلور میں الحمدللہ کئی مساجد ہیں جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، اور بہت اچھا ہو رہا ہے. جی ہاں، بہت اچھا ہو رہا ہے. جی. لیکن اس کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے. جی جی ہاں. جی. تو یہ ہمارے بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ دوسرے مذاہب کے بچوں کے ساتھ بھی میل جول بڑھائیں اور رابطہ رکھیں، ان سے مل جل کر رہیں. اور یہ جو ہے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے، بچوں کے ذہن میں نفرتوں کا بیج بویا جا رہا ہے. اکثر اسکولوں کا جو میرا تجربہ ہے یہ ہے. تو یہ جو ہے اس کو دور کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی ہم سب کو کرنی چاہیے. دراصل کیا ہے، جی، ہمارے پاس ایک ایسا دستور ہے، جی جی، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، دستور ہند، جی جی، جو ایک مثالی دستور ہے. جی ماشاء اللہ. اور اسی کو بنیاد بنا کر اگر ہم کام کریں جی تو یہ کام ہو سکتا ہے. اور اصل میں زمینی سطح پر لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قریب لانے کی ضرورت ہے. جی بالکل. مختلف زبانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اس سلسلے میں ایک ابھی حال میں ایک ادارہ ہم نے شروع کیا ہے، اور ہندوستانی اردو منچ. جی جی ہاں، آپ نے نام سنا ہوگا. جی ہاں ہاں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ مختلف زبانوں کو قریب لائیں، مختلف اقوام کو قریب لائیں. جی جی ہاں. اور آپسی سمجھداری اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کیا جائے. یعنی اردو کے پروگرام میں جو ہے صرف اردو والے ہی نہیں ہوں. صرف جیسے کہا جاتا ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے، تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اردو کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں تو صرف اردو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اردو پروگرام میں غیر مسلمانوں کو، غیر اردو دانوں کو بھی شریک کیا جائے. جی ہاں، جی ہاں. تو یہ کام جو ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے ہم جو ہے جہاں پر وہاں پر
کسی بھی زبان کے لوگ کوئی بھی آ کر رہنا پروگرام کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور انشاءاللہ اس میں سلسلے میں کئی پروگرام ہم نے ترتیب دی. مجھے بہت خوشی ہے کہ اس کا نام اردو منچ نہیں رکھا، ہندوستانی اردو منچ رکھا ہے. جی ہاں، بہت اچھا کیا ہو، بہت غور و فکر کے بعد ہم نے یہ نام جی بہت اچھا کیا ہو جی. کیونکہ اگر اردو منچ ہوتا ہے جیسے خلیل مامون صاحب نے رکھا تھا کہ آل انڈیا اردو منچ رکھا تھا، تو وہ صرف اردو کے لیے ہی کام کر رہے تھے. نہیں، ہم تمام زبانوں کے لیے کام کریں گے، ترجموں کا بھی کام انشاءاللہ کریں گے. جی جی جی. اور وہاں پر مختلف زبانوں کے شاعروں کو بلا کر اس کا بھی پروگرام کریں گے. جی جی، مشاعرے بھی اس طرح سے کرنی چاہیے، کبھی سمیلن ہونے چاہیے وغیرہ، کنڑا کا اگر ہو تو ان کا ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم سب مل جل کے ایک ساتھ ہیں اور ہم جو ہے الگ الگ بکھرے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ بات ہونی چاہیے. تو اچھا سر، آپ کا آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں آج نوجوانوں کو، افراد قوم و ملت کو، تو وہ پیغام کیا ہوگا؟ میرا پیغام صرف یہی ہوگا کہ تعلیم پر توجہ دیجیے. تعلیم پر، جی بہت خوب. جی ہاں، تعلیم ہی ہم کو بچا سکتی ہے، جی تعلیم ہی ہمیں آگے لے جا سکتی ہے. جی جی ہاں. اور اس ملک میں، اس قوم میں ہمیں سرخرو کر سکتی ہے. جی. تعلیم پر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. آپ حالات جیسے بھی ہوں جی ہاں، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. جی جی ہاں. اور سیاست میں نہ پڑیے، سیاست کو بھول کر تعلیم پر زور دیجیے. جی جی ہاں. نہیں، سیاست بھی جوائن کریں، ہمارے بچوں کو ضروری ہے. ہاں کریں، لیکن اس کے لیے ایک الگ اس کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے. جی ہاں. خواہ سیاست میں پڑھنے کی بجائے تعلیم پر زیادہ زور دیں. جی جی، یہ میرا پیغام ہوگا. بہت بہت شکریہ سر، بہت اچھا پیغام دیا آپ نے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. نہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد آپ کی بصیرت افروز باتوں کا شکریہ. جو کام آپ کر رہے ہیں دینی مدارس کے لیے، اردو اسکولوں کے لیے، وہ سب کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. شکریہ سر. شکریہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، یہ تھے ہمارے آج کے معزز مہمان علی جناب عزیز اللہ بیگ صاحب، ریٹائرڈ IAS آفیسر. آپ نے ان کی باتوں سے، ان کے تجربات اور مشاہدات سے یہ ضرور محسوس کیا ہوگا کہ جناب عزیز اللہ بیگ صاحب نے اپنی زندگی صرف اور صرف اصولوں پر گزاری ہے. اور آپ کا پیغام بھی یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے علم حاصل کریں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں. اور سب سے اچھی بات جو میں نے یہاں پر ان کی محسوس کی ہے کہ بیوروکریسی میں رہتے ہوئے بھی آپ نے کبھی بھی ہپوکریسی سے کام نہیں لیا. اور یہی آپ کی زندگی کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑا راز ہے. تو ناظرین، اگر آپ بھی آئندہ مستقبل میں IPS یا IAS بننا چاہتے ہیں تو اپنے اصولوں سے کبھی بھی کمپرومائز مت کیجیے، کبھی سمجھوتا مت کیجیے. ہمیشہ سچ کا اور حق کا ساتھ دیجیے، اور پھر دیکھیے کہ زندگی کتنی خوشگوار ہوگی. آئندہ ہم پھر ملیں گے چند اور نئی باتوں اور نئی شخصیتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے سبیہ زبیر کو اجازت دیجیے. خوش رہیے اور اپنی ذات سے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے. بہت بہت شکریہ.